اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 124 ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ دیکھیے، اس سے پہلی آیت میں خاص طور سے مسلمانوں کو یعنی اہل اسلام کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ یہود و نصارہ کی طرح تم لوگ بھی بے بنیاد خواہشات اور خوش کرنے والی آرزوؤں کے عادی بن جاؤ گے، یعنی تمہیں شفاعت کی امید لگ جائے گی اور اس کے بعد تمہاری کمائی اور تمہارا کھانا حرام ہوگا، اللہ کی نافرمانی جیسے انہوں نے کی تھی یعنی اہل کتاب نے کی تھی تم بھی کرو گے، لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، آپ کی اور ہماری خواہشات سے، آرزوؤں سے اور تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے جیسے اہل کتاب کی خواہشات سے کچھ نہیں ہوا، بلکہ اللہ کا اصول یہ ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ صرف دعووں تمناؤں میں نہ لگے رہو بلکہ عمل کی فکر بھی کرتے رہو، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں حاصل ہوتی، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں ملتی ہے کہ تم فلاں بن فلاں ہو، فلاں کے بیٹے فلاں ہو یا کتاب کا نام لینے والے ہو، بلکہ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ کتاب پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو۔ آگے جو آیت ہے یہ آیت 124 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ جو کوئی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل کے برابر بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے، آیت کریمہ کے اندر جو لفظ لایا گیا وہ ہے نقیر۔ نقیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر کے چھلکے کو، جو کھجور ہوتا ہے اس کی گٹھلی کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو نقیر کہا جاتا ہے۔ مراد اس سے حقیر ترین چیز ہے، یعنی ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 125 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد وہ احسان کے درجے کو پہنچ گیا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن،
اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد وہ احسان کے درجے کو پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں خوبصورتی لا کر خلوص اور للہیت کے ساتھ پورے دین کا اتباع کر کے اور دین میں فرقہ بندی سے بچنے کے ذریعے سے اس نے احسان کے درجے تک رسائی حاصل کر لی۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر۔ حنیف کہا جاتا ہے جو تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین برحق پر آ جائے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت ہے، اور ان کو حنیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تمام ادیان باطلہ کو، تمام جو باطل دین تھے ان کو چھوڑ کر اللہ کی طرف یکسو ہو گئے تھے، اللہ کے دین کو انہوں نے اپنا لیا تھا، اور اس کا صلہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ آیت جو ترجمہ کیا گیا آیت 124، 125 اور 126 کا ہے۔ دیکھیے تفہیم القرآن میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اگر انسان اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے، اللہ کے سامنے نہ جھکے، اللہ کے احکام کو نہ مانے اور سرکشی سے باز نہ آئے، تو وہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور دیکھیے آیت نمبر 124 میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اس شرط کے ساتھ کہ اس عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو جنت میں ضرور جائے گا، اور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کی جائے گی۔ یہ جو بات کہی گئی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کتاب یا دوسرے لوگ اہل ایمان کے علاوہ اگر ان کے نیک اعمال بھی ہوں تو کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے ان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اور ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اور ایمان والوں کا کیونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے، اس لیے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل ہیں۔ اس آیت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اہل کتاب یا دوسرے لوگ اہل ایمان کے علاوہ اگر ان کے نیک اعمال بھی ہوں تو کیونکہ ان کا ایمان نہیں اس لیے ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، اور ایمان والوں کا کیونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے اس لیے وہ کامیاب ہیں اور دوسرے لوگوں سے افضل ہیں۔ اب دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا ایک معیار ہے، اور اس معیار سے اس بات کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کا ایک معیار ہے، اور اس سے اس بات کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور اس معیار کے دو جز ہیں، ان میں سے ایک میں بھی خلل آئے تو ساری کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی گمراہی اور غلط کاری ہے وہ انہی دو جز میں خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ دو نقطے ہیں جن میں سے اگر کسی سے ہٹ جائے
تو انسان ذلت اور گمراہی کے گڈھے میں گر جاتا ہے۔ یہی وہ دو نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک سے ہٹ جانا انسان کو ذلت اور گمراہی کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ اس معیار کے دو جز یہ ہیں، ایک اسلم وجہہ للہ، ایک جز تو یہ ہے اسلم وجہہ للہ، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، ریاکاری یا دنیا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے۔ اور دوسرا جز ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پر کرے۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی وہ عمل بھی درست طریقے پر کرے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ درست طریقے پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل خود ساختہ نہ ہو، یعنی اس کا عمل اپنی طرف سے گڑھا ہوا نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست طریقہ، یعنی شریعت اور سنت کے مطابق ہونا۔ اب دیکھیے ان دونوں شرطوں میں سے پہلی شرط کا تعلق انسان کے باطن یعنی دل سے ہے، اور دوسری شرط یعنی شریعت مطہرہ کے موافق ہونے کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں کسی نے پوری کر لیں تو اس کے ظاہر اور باطن دونوں درست ہو گئے۔ ان دونوں شرطوں میں سے پہلی شرط کا تعلق یعنی اخلاص، اس کا تعلق انسان کے باطن یعنی دل سے ہے، اور دوسری شرط یعنی شریعت مطہرہ کے موافق ہونے کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے۔ جب یہ دونوں شرطیں کسی نے پوری کر لیں تو اس کے ظاہر اور باطن دونوں درست ہو گئے، اور جب ان میں سے پہلی شرط ختم ہو گئی، پہلی شرط مفقود ہو گئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہیں رہا، تو اب دیکھیے عمل کے اعتبار سے وہ منافق ہو گیا، اور شریعت کی اتباع فوت ہو گئی تو گمراہ ہو گیا، شریعت کی اتباع فوت ہو گئی تو گمراہ ہو گیا۔ جب ہم دنیا کی قوموں اور مذہبوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے فرقے اور قومیں دنیا میں ہیں، کسی میں اخلاص نہیں اور کسی میں عمل صحیح نہیں، اور یہی وہ گروہ ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے ہٹ جانے والوں کے سلسلے میں مغضوب علیہم اور ضالین کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کا عمل درست نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی بھٹکے ہوئے فرقے اور قومیں ہیں دنیا میں، کسی میں اخلاص نہیں اور کسی میں عمل صحیح نہیں، اور یہی وہ گروہ ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے ہٹ جانے کے سلسلے میں مغضوب علیہم اور ضالین کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کا عمل درست نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ پہلی شرط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بیکار ہونا عام طور پر سب لوگ سمجھتے ہیں، سب لوگ اخلاص کی رٹ لگاتے ہیں۔ تو پہلی شرط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بیکار ہونا عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن جو دوسری چیز ہے حسن عمل یعنی اتباع شریعت کی شرط پر بہت سے
اہل ایمان بھی دھیان نہیں دیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ بس نیک عمل کر لو، چاہے جس طرح چاہو نیک عمل کر لو، حالانکہ قرآن اور سنت نے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ حسن عمل صرف نبی کی تعلیمات اور اتباع سنت پر موقوف ہے، اس سے کم کرنا بھی جرم اور اس سے بڑھانا بھی جرم ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 19 میں ہے، اسی حسن عمل اور اتباع سنت کو اس آیت کے اندر یعنی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، یعنی عمل میں کوشش ان لوگوں کی مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی کر رکھی ہو، یعنی عمل میں کوشش اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی کر رکھی ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے امت کو بتلائی ہو، اس سے ہٹ کر چاہے سعی میں کمی کی جائے یا زیادتی کی جائے، دونوں چیزیں مناسب نہیں ہیں، زیادتی بھی مناسب نہیں اور کمی بھی مناسب نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 127 کی طرف، اور یہ پارہ نمبر 5 کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 5 کا 15واں رکوع ختم ہو گیا، اب 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر جو آیات آ رہی ہیں ان میں بھی خطاب، ان آیتوں میں بھی خطاب اہل اسلام ہی سے ہے، لیکن ان آیتوں کی حیثیت استدراک کی سی ہے۔ استدراک کہتے ہیں انسان میں پیدا ہونے والی ایک دماغی کیفیت جو سمجھ، وچار، فہم اور فراست کا کام دیتی ہے۔ ان آیتوں میں بھی خطاب اہل اسلام سے ہی ہے، لیکن یہ جو آیت آ رہی ہیں ان آیتوں کی حیثیت استدراک کی سی ہے۔ استدراک کہتے ہیں انسان میں پیدا ہونے والی ایک دماغی کیفیت جو سوچ، بچار، فہم اور فراست کا کام دیتی ہے۔ اس حوالے سے ان آیتوں کا تعلق اس سورت کی ابتدائی آیتوں سے ہے۔ جب سورہ نساء شروع ہوئی تھی تو ہم نے آیت نمبر 3 میں اس کی پوری وضاحت پڑھ لی تھی، جن میں عورتوں کے اور خواتین کے بارے میں احکام نازل ہوئے تھے، اور یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں بھی کچھ احکام بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ احکام ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو اور زیادہ وضاحت معلوم کرنی تھی، لہٰذا ایسے احکام کے بارے میں لوگوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت معلوم کی۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحتیں اور یہ آیتیں نازل فرمائی۔ پہلے ہم ان آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 127، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں پہلے سے سنایا جا رہا ہے کتاب میں یعنی قرآن میں یتیم بچیوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، جن کو تم دیتے نہیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، اور تم چاہتے ہو ان سے نکاح کرنا، اور تم ان سے اور چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، ان تنکحوہن،
یعنی جن کو تم دیتے نہیں، جو اللہ نے نکاح کرنے کے ان کے لیے لکھ دیا ہے، یعنی مہر وغیرہ، اور چاہتے ہو ان سے نکاح کرو، یعنی تم انہیں یتیم سمجھ کر مہر ادا کیے بغیر ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند رہتے ہو، ایسا ہرگز مت کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اس طرح وہ بچے جو کمزور ہیں، جن پر ظلم ہوتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر پابند رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، یعنی اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس نے شریعت کے احکام نازل کر دیے ہیں، بنیادی ہدایت ہمیں مل گئی ہیں، اب بس ایک ہی چیز باقی ہے، اور وہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو اس میں اور بھی وضاحت ہے، انشاءاللہ کل کریں گے۔ صرف یہی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کر دیے ہیں، ہمیں بنیادی ہدایت مل گئی ہیں، اب ہمیں صرف اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔